السلام علیکم چوہدری صاحب، کیسے ہیں؟ جی جی، اللہ کرم جی، خیریت اللہ سے ہیں؟ کرم، مزاج بالکل اچھے ٹھیک ہیں؟ ٹھاک۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا، آج دوپہر میں آپ کا ایک میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، میرا دل چاہا کہ آپ سے بات کروں۔ آپ کا جی اعتزاز احسن کبھی کبھی ساتھ رہا ہے؟ جی جی، کیا کیا فرمایا آپ نے؟ میں سننے میں ذرا دقت ہو رہی ہے۔ دوپہر کو ایک ٹویٹ آپ کا دیکھ رہا تھا میں، جی اعتزاز احسن کوئی انتخاب لڑنا چاہ رہے تھے اور آپ کے پاس آ رہے تھے، آپ کو گاڑی بھجوا رہے تھے اور آپ نے ان کو روکا تھا۔ ہاں، نہیں نہیں، اعتزاز صاحب کا یہ تھا کہ اعتزاز احسن صاحب جب لائس موومنٹ ہوئی نا، جی جی تو لائس موومنٹ میں بھی افتخار محمد چل صاحب کی گاڑی میں تھا اور اعتزاز صاحب بھی گاڑی میں تھے، جی جی اور میں اس وقت ایک مقامی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ جی جی تو انہوں نے پھر بعد میں کوئی واپی چیف جسٹس بحال نہیں ہوئے تھے، تو ایک جی گاڑی بھجوائی کہ بھائی 2 جی فلیگ لگوانے ہیں۔ جی جی ایک طرف میں لگواؤں گا فلیگ اس کا مسلم لیگ نون کا، اچھا اور دوسری جانب میں لگاؤں گا پیپلز پارٹی کا، اچھا اور یہ میں دونوں فلیگ لگا کے الیکشن میں جاؤں گا۔ تو پھر میں نے اچھا ان کو فون کر کے منع کیا، میں نے بولا ابھی تو لائس موومنٹ جاری ہے، جی جی تو اعتزاز صاحب آپ کا یہ کام کرنا جو ہے نا وہ اس موومنٹ کو نقصان دے گا۔ جی جی تو بہرحال سمجھتے تو کسی اور کے کہنے پہ ہو گئے، لیکن میری بات شاید ان کے ذہن میں چلی گئی اور الیکشن نہیں لڑا۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ مطلب اعتزاز صاحب کو میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ سمجھتا تھا، اس کا مطلب ہے وہ بھی عام سیاستدانوں کی طرح ہیں؟ نہیں نہیں، وہ عام سیاستدانوں کی طرح ایک سیاستدان ہیں۔ جو پہلا آپ کا جو لانگ مارچ ہوا تھا، جی جی اس وقت بھی صبح کے وقت جب انہوں نے اس کو ڈسپرس کیا تو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، اس وقت پارٹی تو ہماری چھوٹی تھی، جی جی تو انہوں نے گھیر لیا تھا ان کو۔ تو پھر وہاں سے پولیس نے مجھے کال کیا کہ بھئی آپ کے لڑکے ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، جی جی اور ان کو وہ کہتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ اچھا تو پھر میں نے ان لڑکوں کو منع کیا اور ڈسپرس کرایا۔ تو اچھا ایسے ہی ہے سر، ایک آپ کو کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ہاں ہاں بس ایسے ہی ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ تو بتائیے آپ کا یہ سیاستدانوں کا حال ہے اس وقت، آپ یہ آنے والے دنوں میں اب دیکھیں نا، یہ جو کیس ہے میر شکیل الرحمان کا، وہ سیدھا سیدھا سامنے کیس ہے۔ اب اس میں اعتزاز صاحب ان کے وکیل بن گئے، تو یہ کچھ عجیب دو رخی پالیسی نہیں ہے؟ ایک طرف نواز شریف کے متعلق کہتے ہیں وہ بیمار نہیں تھے، وہ جھوٹ بول کے چلے گئے، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف وکالت نامہ انہی کے آدمی کا بھر رہے ہیں، تو یہ نہیں سر، یہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ بالکل میں نے عرض کیا نا کہ جو لوگوں کو لوگ نظر آتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں۔ یہ پیسہ بڑی بری چیز ہے، یہ انسان کو ڈاون ڈول کر دیتا ہے، اپنا کریکٹر جو ہے وہ بندے کا نوٹوں کے انبار کے سامنے اس کو سوچنا پڑتا ہے، پھر وہ وکیل بن جاتا ہے اس وقت۔ جی اور آپ کو پتہ ہی ہے، باقی یہ میر شکیل الرحمان، یہ تو وائس آف امریکہ میں نے کہا تھا کہ یہ صحافی کہاں سے آ گئے؟ یہ تو بزنس مین ہے، یہ تو کاروبار کرتا ہے، اور ان کا جو میر صحافت جس کو کہتے ہیں میر خلیل الرحمان، جی جی اس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، میں تو آپ کو پتا ہے جی جی آپ پرانا تو ماشاء اللہ لکھتے رہے، سب چیزیں جانتے ہیں۔ سیاست کا ایک کھلاڑی ہوں۔ جی جی تو وہ یہ مولانا کوثر نیازی کے پاؤں میں بیٹھا، ان کے پاؤں بھی دباتا رہا ہے میر اللہ خلیل الرحمان، اللہ اکبر۔ جس کے بارے میں بھٹو نے بھی اس کو کہا تھا کہ یہ تو صحافت کی وہ کیا کہیں اس کو، صحافتی گندا طوائف نام کہا تھا، مجھے ہے۔ یاد ہے، مجھے الفاظ ہاں، یاد ہے، صحافتی تو طوائف یہ کہا ایسے تھا۔ ہی سر، ایسے ہی ہے، یہ بالکل لگ جاتے ہیں۔ یہ کوئی شورش کشمیری، اور احمد میر کہہ رہے تھے کہ یہ شورش کشمیر کے ظفر علی خان، اور ہاں خدا کے بندوں کدھر شورش کشمیری ہاں جس نے ظفر علی انگریز خان کی یا جیلیں برداشت کی، جی جی منہ جی کے اوپر گند کے توبڑے باندھے گئے، جی کہاں ظفر علی خان جی جی اور کہاں یہ میر شکیل الرحمان۔ جی جی بس کچھ سمجھ نہیں آتی، لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں یہ جو لوگ اب بن بھی جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ زیادہ عرصہ تک جی جی کسی کو بیوقوف نہیں زیادہ جی دیر تک اچھا بنایا جا سکتا۔ چوہدری صاحب، یہ جو اس وقت نام نہاد موومنٹ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ایک چیز میں تو کسی وقت چیلنج دوں گا ان کو کہ میر خلیل یہ حامد میر کہیں بیٹھے اور مجھے سے ایک بالکل کم عقل آدمی جس کی نالج بھی کم ہے اس سے بلا کے بات کر لے آ کے کہ کون سی پابندی ہے، کیا ہے۔ نہیں سر، یہ اصل میں یہ کوئی صحافت کی بنیاد پہ نہیں یہ لوگ بیٹھے ہوتے، جی جی یہ ہے گجرانوالہ کے میر، جی جی کشمیری برادری سے تعلق ہے، مائگریٹڈ لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جی ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ جی جی تو یہ ایک گروپ سا، ایک فیملی گروپ ہے ان کا، جی جی
اور جب یہ جیو بنا تو پھر اس کو لگا دیا گیا. اور ویسے بھی پیچھے وارث میر کے جو ایکٹیویٹیز تھیں بنگلہ دیش کی مطلب آزادی میں, جو اس کو سینا واجد نے ایک کراؤن بھی دیا, پتہ ہے آپ کو, امن بھی کہتے تھے. اور وہ ایک عورت ہوتی تھی, کیا نام ہے اس کا, آسما جہانگیر, تو وہ جا کے نام لے کے آئی. تو انعام کس چیز کا ملا تھا؟ وارث میر کو فوج کو بدنام کرنے کا ملا. اور آپ کو پتا لاہور انڈر پاس جو اس کا نام ہم نے بدلوا دیا, میں نے بدلوایا اس کا نام, ہم نے کوشش کر کے کہ یہ غدار وطن ہے. میں جب تک وہ انڈر پاس تھا, اس کے انڈر پاس پہ میں اپنی گاڑی نیچے کے ساتھ نہیں جاتا تھا, میں لیفٹ سائڈ پہ سگنل پہ کھڑے ہو کے میں جایا کرتا. بڑی بات ہے, بڑی. یہ وہ اس کو ہٹوایا, اس کے بعد ہم انڈر پاس سے. اب یہ چوہدری صاحب, چونکہ آپ ترجمان بھی ہیں حکومت پنجاب کے, وزیر اعلیٰ کے بھی ترجمان ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں اپنے طور پہ, جو انڈیویجول ہینڈلز ہیں وہ تو کرتے رہتے ہیں, بڑی اچھی انفارمیشن کل ایک عسکری رینج کے نام سے لکھتے ہیں, لاہور میں ہوتے ہیں, انہوں نے وکیپیڈیا سے نکال کے اسکرین شاٹ ان کے شیئر کیے تھے کہ کس طرح امریکہ, پہلے جماعت اسلامی کے ہوتے تھے, ان کا جو گروپ تھا جماعت اسلامی سے فنڈنگ کراتے تھے, پھر وہ امریکہ سے فنڈنگ ہوئی, پہلے امریکہ کے خلاف تھے یہ, پھر امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے. بڑی چیزیں ڈاکومنٹ اس میں آئی تھی, اس میں امریکی صدر نے کہا ہے کہ بھئی ان کو پیسے دو, یہ ہمارے کام آئے گا. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں جی, وہ تو ان کا تو کام ہے, جو ملک دشمن ہے, جو اسلام دشمن ہے, ان کی تو فنڈنگ ہوتی رہے گی, اسرائیل سے ہوگی, وہاں سے ہوگی, اور جو امریکہ میں بھی اسرائیلی لابی ہے وہ ان کے اوپر انویسٹ کرے گی. اس میں کیا ہے, اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم مشترکہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ ہمارے نسلوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ میر خلیل الرحمان کون تھا اور یہ جو میر شکیل الرحمان کیا ہے؟ یہ تو کاروباری لوگ ہیں, انویسٹرز ہیں, انہوں نے لگایا ہوا اس پہ انویسٹمنٹ. وہ تو اس نے کھلا کہا بھی تھا, جیو تو اس کا پرانا ٹاؤٹ ہے سر. اجمل کشاب کو جو پاکستان کا شہری, کس نے ثابت کیا؟ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ہیڈ کو کس نے ذلیل و خوار کیا پورا اپنے؟ میں تو حیران ہوں کہ یہ لوگ کس طرح برداشت کر لیے ریاست میں. جب ایسے کہتے ہیں جی مسنگ پرسن بہت ہیں, اگر مسنگ پرسن کے پیچھے فوج ہوتی تو سب سے پہلے یہ مس ہوتے. ہاں, سب سے پہلے مس ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. لیکن ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کے لیے آپ وہاں بیٹھے ہیں, اپنے طور پہ آپ جہاں موقع ملتا ہے اظہار خیر کرتے ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں, لیکن کوئی کاوش میرے حساب سے ایک مرکزی حیثیت میں یا منظم انداز میں ہونی چاہیے کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے. اور یہ سیدھی سی بات ہے, یہ عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے خلاف. تو وہ الزامات ہیں کہ اگر خان کی گورنمنٹ چاہے تو ان کا آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اندر ہی صفوں میں کچھ ایسے لوگ بھی گھس آئے تھے جو جب ہم ان کے خلاف جیو اور جنگ کے خلاف کوئی جدوجہد کرتے تھے تو یہ دوسرے دن جا کے اپنا بوتھا دکھا دیتے تھے جیو کو. اب کیا کریں؟ صحیح بات ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی صفوں کے اندر جو کالی بیڑ ہیں ان کے خلاف لڑیں گے یا ان کے خلاف لڑیں گے؟ آپ ان کے خلاف لڑیں گے, کالی بیڑوں کے خلاف آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیں. میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ, جو قادیانی نواز اور یہ جو جیو جہان نواز ہیں, یہی لوگ تو ہم لوگوں کو پیچھے دھکیلتے ہیں. یہ تو لڑائی کس کس سے لڑیں گے منصور صاحب آپ؟ لیکن یہ ہے ایک بات کہ لڑائی جاری رہنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فتح کا جھنڈا آپ کے ہاتھ سے ہی لگے, کوئی اور ہماری نسل لگا لے گی, کوئی ہمارے بعد میں آنے والے لگا لیں. یہ جدوجہد جاری رہنی چاہیے اور ان کو ایکسپوز کرنے کی ذمہ داری بہرحال بہت اچھے طریقے سے ہے. وہ ضروری ہے, وہ ہم کر رہے ہیں, آپ بھی کریں, لوگوں کو سمجھائیں. آپ بھی بڑے افیکٹو آدمی ہے سوشل میڈیا پہ. اس نوجوان نسل کو کم از کم 2 نیشن تھیوری سمجھائیں, اس کو یہ بتائیں کہ پاکستان کیوں حاصل کیا تھا. یہ میں ہر جگہ بچوں کے اسکولوں میں جاتا ہوں, آج کل میں لیکچر دیتا ہوں, وہاں جا کے میں 2 نیشن تھیوری, چودھری رحمت علی اور اس سارے ایشو پر بات کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے, بتاتا ہوں. اور یہ بالکل ایک ایسا میں نے کام پکڑا ہوا ہے, اگر ان کو پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے وہاں بھی میری پابندی لگوائے. نہیں انشاءاللہ وہ نہیں ہونے دیں گے, بہت اچھے طریقے سے ہوگا. آپ کا کراچی آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے؟ کراچی آئیں گے, پہلے میں کرایہ اکٹھا کر لوں جہاز کا, میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے تو میں ایسے ہی کرتا ہوں. تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی. میرا امید ہے جلد گجرانوالہ چکر لگے گا, پنڈی لگے گا, تو آپ سے یقیناً ملاقات ہوگی, آپ سے چائے پیئیں گے. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا, آپ کہہ رہے ہیں صاحب آپ کا ٹکٹ میری طرف اور آ جائے.
دیکھ لگتا ہے ایسا کہ آپ بھی میری طرح ہی ہیں. بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آئیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اسی وقت کی جزاک امید. اللہ. اپنا Thank خیال you. رکھیے گا. السلام علیکم. فی امان اللہ. Thank you so much.